یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے انک لا تسمع الموتى کہ مردہ نہیں سنتا، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مردہ سنتا ہے۔ ان مولویوں نے ہی ہمیں جدا کیا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، آپ دنیا دار لوگ ہو، آپ نے دین سمجھا نہیں ہے، دین پڑھا نہیں ہے، قرآن مجید کو ترجم سے نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، آپ کو شریعت کے معاملے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ کو دکان کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، کھیتی باڑی آپ جانتے ہو اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیکن جو مولوی ہے، یہ جو مولوی ہے، اس نے 8 سال لگایا ہے مدرسے کے اندر، اس نے 10 سال لگائے ہیں، اس نے 12 سال، اور کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، وہ مدرسے میں پڑھا بھی ہے، اب 40 سال سے وہ حدیثیں پڑھا رہا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا ہے۔ اگر مولوی نہیں جانتا حقیقت کو تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہر چیز سے واقف ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ شیطان کے چکر میں آ گیا ہے۔ یہ اب سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے انک لا تسمع الموتى کہ مردہ نہیں سنتا، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مردہ سنتا ہے۔ اب یہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث تلاش کرتے ہیں، وہ سند صحیح ہو یا سند ضعیف ہو یا جس طرح کے بھی ہو، یہ رات دن کوشش کر کے ایک ایسی حدیث لے آتے ہیں، ایک ایسی روایت تلاش کرتے ہیں کہ جس سے قرآن کا انکار کر دیا جائے اور ہمارا جو مسئلہ ہے، ہماری جو فقہ ہے، ہمارا جو فرقہ ہے وہ سیدھا ہو جائے، اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت غلط ہو جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ مردہ سنتا ہے پہلی دلیل۔ یہ لوگ وہ دلیل دے کے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کو دفن کر لیتے ہو قبر میں، دفن کر کے واپس آتے ہو تو تمہارا وہ بھائی تمہاری جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہو مردہ نہیں سنتا۔ یہ دیکھو، اگر تمہارا مردہ جو کچھ بھی نہیں تھا جوتیوں کی آواز سن سکتا ہے تو اللہ کا ولی ہماری دعا نہیں سن سکتا؟ اور جو ایک سادہ مسلمان ہے وہ تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ تو پکی دلیل آ گئی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، جب آپ کہتے ہو مردہ نہیں سنتا تو پھر آپ قبرستان میں جاتے ہو اور کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ جب سنتا نہیں ہے تو پھر سلام کیوں کرتے ہو؟ سوال ہے نا، جب وہ سنتا ہی نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ نہیں سنتا ہو، تو پھر قبروں کے پاس جا کے قبرستان میں جا کے سلام، اگر تمہارا سلام سن لیتا ہے تو اللہ کا ولی ہماری دعا نہیں سن سکتا؟ تیسری دلیل، جنگ بدر ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے کافر قتل کر دیے گئے اور مسلمانوں نے انہیں گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اب بتاؤ، میں نہیں کہتا تھا تمہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سچا رسول ہوں، اور میں جو شریعت لے کے آیا ہوں، میں جو دین لے کے آیا ہوں، یہ دین سچا ہے، اب بتاؤ تمہیں پتا چلا یا نہیں چلا؟ حالانکہ وہ مرے پڑے تھے، اور صحابہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، دیگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر گئے ہیں، اب وہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے میرے صحابہ، اب وہ سن بھی رہے گئے، اب وہ میری بات سن رہے گئے اور انہیں پتا چل گیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہ تیسری دلیل ہے، اگر ابو جہل سن سکتا ہے مرنے کے بعد، سوال ہے اگر مرنے کے بعد ابو جہل سن سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں سن سکتا؟ اب یہ 3 حدیثیں، اور ان 3 حدیثوں کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جو بندہ مر جائے اس کو سنا نہیں سکتے، اور حدیثیں کہہ رہی گئے آپ سنا رہے گئے، آپ مردوں سے باتیں کر رہے گئے اور مردے سن رہے گئے، آپ خود فرما رہے گئے وہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، آپ خود کہہ رہے گئے قبرستان میں جب جایا کرو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو رہے گئے مردوں کو۔ اب یہ قرآن کی آیت اور یہ تینوں روایات کو کیا کرتے ہیں، اب بالکل قرآن کے مخالف لے آتے ہیں۔ اب یہاں آ کے سادے مسلمانوں سے ایک کام یہ کرواتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف قرآن مانیں گے، ہم صرف کیا کریں گے، قرآن مانیں گے۔ یہ دوسرے فرقے والے جو درباروں کے پاس جاتے ہیں وہ نہیں، وہ دوسرے ایک فرقہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم موحد ہیں، ہمارے اندر بڑی توحید ہے، کچھ ربڑی ہیں اور کچھ پتری ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھتے ہیں۔ اب وہ یہاں آ کے کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت لے لیتے ہیں اور بخاری شریف کی تینوں حدیثوں کا انکار کرا دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ تم ان حدیثوں کا انکار کر دو، یہ قرآن مجید کے خلاف آ گئی ہیں۔ جو احادیث قرآن کے خلاف آئے گی ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کے مقابلے میں قرآن مجید کو مان لیں گے۔ لیکن یہ تینوں حدیثیں قرآن مجید کے خلاف نہیں ہیں، صرف جب انسان کا قلب سلیم ہو اور دماغ میں ہو کہ مجھے ہدایت چاہیے، میں نے صرف صراط مستقیم تلاش کرنی ہے، میں نے کوئی فرقہ نہیں جوائن کرنا، میں نے اپنے آپ کو کسی فرقے میں شامل نہیں کرنا۔ جس میرے بزرگ نوجوان بھائی کی یہ خواہش ہو مجھے ہدایت مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، تو اسے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اگر میں اور آپ پہلے ہی سے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جوائن کر لیں، کسی فرقے کے ساتھ ملا لیں، تو پھر سمجھو ہمارا دماغ بند ہو گیا۔ اب ہم وہی سوچیں گے، وہی کریں گے جو ہمارے فرقے میں ٹھیک ہوگا۔ جو ہمارے فرقے میں ٹھیک نہیں ہے وہ چاہے قرآن میں ٹھیک بھی ہو، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کی تشریح اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ سورت کا نام سورت الفاتر ہے اور پارہ نمبر 22 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال دی ہے۔ مثال کیا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ یہ سورت الفاتر ہے، گھر میں جا کے تھوڑا ترجمہ پڑھ لینا۔ آیت نمبر 19، 20، 21، 22۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ اے محبوب آپ ان سے تھوڑا پوچھو کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، ایک بندے کی آنکھیں ہیں اور دوسرا اندھا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، ایک روشنی ہے اور دوسرا اندھیرا ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ایک سایہ ہے اور ایک دھوپ ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، ایک مردہ ہے اور دوسرا زندہ ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ فیصلہ بعد میں کیا پتہ برابر ہوں، بولتے نہیں ہوں، یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس مردے کو چاہے سنوا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو بندہ مر کے قبر میں دفن ہو جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ اب اس کو سنانا اللہ فرماتا ہے میری سے، اللہ کہتا ہے مردے کو سنوانا میری صفت ہے، میں جس مردے کو جب چاہوں سنوا سکتا ہوں۔ لیکن اے میرے نبی آپ کے لیے اصول یہی ہے، آپ کے لیے قاعدہ وہی ہے، انک لا تسمع الموتى۔ آپ اگر خود کہیں میں اپنے ابا جی کو اپنا فنا پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی اماں کی قبر پہ چلے جائیں اور اسے جا کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے تسلیاں دیں، جیسے مولوی آج کل سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، قبر کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے بھائی اب تم کہو ربی اللہ ربی اللہ نبی جی محمد فلاں، اوپر سے بیٹھ کے نا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اے محبوب اگر آپ اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے جا کے اپنی کوئی بات، اپنی کوئی گفتگو اگر اسے سنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے اصول یہ ہے، آپ کا قاعدہ یہ ہے انک لا تسمع الموتى، آپ نہیں سنا سکتے۔ وما انت
बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जिसको कब्र में दफन कर दिया जाए, अब उसको वक्त का नबी भी 1,24,000 नबियों का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी नहीं सुना सकते। हाँ, अब अगर इस मुर्दे को जिंदों की आवाज सुनवानी है तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, वो मैं अल्लाह खुद सुनवाऊंगा। जब हम अपने रिश्तेदार को दफना के वापस आते हैं, हम वो दड़े मारते हैं, जूतियां मारते हैं जोर जोर से, ताकि मेरी जूती की आवाज मेरे अब्बू जी सुन लें कि मैं अब जा रहा हूं। हम में से किसी का यह इरादा होता है अपनी जूतियों की आवाज अपनी मां को सुनाने का? होता है? हमारा यह इरादा होता है जूतियों की आवाज मुर्दे को सुनाने का? होता है? नहीं होता ना भाई। हम अगर जूती की आवाज अब्बा जी को किस लिए सुनाएंगे? डूब के मर ना जाऊं कि बाप के ऊपर खड़े होकर उसको जूतियों की आवाज सुनो, अपनी मां के ऊपर खड़ा होकर उसको जूतियों की आवाज सुनो। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी जूतियों की आवाज मेरी मां को, मेरे बाप को सुनवाई है। क्यों? वो इसलिए कि देख, जिन बच्चों की खातिर, जिस औलाद की खातिर तूने अपनी सारी जिंदगी दाग पे लगा दी है, उनका मुस्तकबिल बनाने के चक्करों में तूने दीन नहीं समझा, शरीयत नहीं समझी, दीन नहीं सीखा, अल्लाह और उसके रसूल की पहचान नहीं सीखी, तूने नमाज और कुरान के करीब नहीं आया। है मैं इसकी दुकान बना लूं, अब इसका प्लाट बना लूं, अब इसका घर बना लूं, अब इसका बिजनेस सीधा कर लूं। इन्हीं के बिजनेस सीधे करता रहा है, अपने आप को सीधा करके आखिरत की तैयारी तूने नहीं की। अब सुन उनकी जूतियों की आवाज, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आज तेरे साथ आने को तैयार हो। सारे के सारे तुझे छोड़ के जा रहे। सुन उनके जाने की आवाज सुन। और बाकी दूसरी बात, कब्रिस्तान में जाके सलाम करना। कब्रिस्तान में जाके सलाम करने का मकसद ये नहीं होता कि अब मैं मुर्दे को कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, फिर वो वापसी मुझे कहेगा वालेकुम सलाम। इसका मतलब ये है कि मैं कब्रिस्तान में जाके सलाम करूं, मेरा सलाम मुर्दा सुन ले और मुर्दा वापसी जवाब दे और मैं जिंदा ना सुन सकूं, फिर तो मुर्दा मैं हुआ, वो तो ना हुआ। हाँ, कब्रिस्तान में जो जाके दुआ करनी है, सलाम करना है, वो पूरी अगर आप दुआ पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें तो पता चल जाएगा। हजूर ने कहा है जब कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्रों वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो। मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना, ऐ मुसलमानों मोमिनो, व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकूना, इंशाअल्लाह हम भी अन करीब यहाँ तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, मैं अपने लिए भी अफियत की दुआ करता हूं और तुम कब्र वालों के लिए भी अफियत की दुआ करता हूं। ये उसी तरह है जिस तरह हम क्या करते हैं, खत लिखते हैं। हम खत लिखते हैं और खत में सबसे पहले हम लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों लिखते हैं? हम ये जिसको खत भेजना चाहते हैं उसको दुआ देते हैं। उसको क्या देते हैं? दुआ देते हैं। ये दुआ है, मुर्दे को सुनाने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मुखातब करके कहा और फिर फरमाया ये तुमसे ज्यादा समझ रखेगा मेरी बात को, तुमसे ज्यादा ये जान रखेगा मेरी बात को, वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। वो उसी वक्त के लिए था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह ताला ने उन काफिरों को आवाज सुनवाई अपने नबी की कि तुम कहते थे नाउज़ बिल्लाह ये झूठा है, तुम कहते थे इसकी शरीयत ठीक नहीं है, अब देख लो हमने उसको गालिब कर दिया है, हमने उसको कामयाब कर दिया है और तुम नामुराद हो गए हो और तुम बिल्कुल झूठे थे और तुम नाहक पे थे और हमेशा बातिल ही मिटता है और जो हक है वो साबित हो जाता है। आज सुन लो अपने कानों से, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए। पागलों की तरह कब्र पर खड़े हो जाते हैं हम, मट्टी का ढेर है और मट्टी के सामने रो रहा है। इसे इतनी अकल नहीं है कि मैं वुदू करके मस्जिद में आ जा और अल्लाह के सामने रो।